بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انتہائی افسوسناک خبر پھر سننے کو ملی کہ پشاور میں ایک دینی مدرسے پہ اٹیک کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے 7 طلباء شہید ہوئے ہیں اور 100 کے قریب زخمی ہوئے۔ یہ سب کے سب اپنے اپنے گھروں سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آئے ہوئے تھے، اور چند روز قبل پہلے بھی میں نے اس کی مذمت ایک دن کی تھی۔ کراچی میں ایک معروف عالم دین، بہت بڑا نام، ڈاکٹر محمد عادل کو بھی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ دہشت گرد جتنے ہیں ان کا نشانہ دینی مدارس کے طلباء ہے، ان کا نشانہ سکولوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ کوئی انسان نہیں لگتے، کوئی بھیڑیے ہیں، انسان کی شکل میں کوئی خنزیر ہیں۔ یہ خنزیر جس کے بھی یہ ایجنٹ ہیں، را کے ہیں، موساد کے ہیں، یہ افغانستان سے آئے ہیں، یہ انڈیا سے آئے ہیں، جہاں سے بھی آئے ہیں، یہ انسان نہیں ہیں، یہ خنزیر ہیں۔ یہ خنزیر کی نسل میں سے ہیں، کسی میں سے۔ ان کو چھوٹے چھوٹے بچوں کا کوئی درد نہیں ہے، ان کو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماؤں کی آہ و بکار کی بھی کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہے۔ لیکن ایک قابل غور بات یہ ہے کہ یہ الزام بھی دینی مدارس پہ لگتا ہے کہ یہ انتہا پسند ہیں، اور حملے بھی دینی مدارس پہ ہی ہوتے ہیں۔ ایک طرف کوئٹے میں جلسہ ہو رہا تھا اور وہاں کہا جا رہا تھا دہشت گردی کا خطرہ ہے، تو وہ چور قیادت جو پورا ملک لوٹ کے لے گئی، جن پہ بے نامی کے اکاؤنٹس کے مقدمات ہیں، ان کی حفاظت کے لیے رینجر بھی موجود تھی، فوج بھی موجود تھی، سیکورٹی فورسز بھی پورے شہر کا گھیراؤ کر کے موجود تھیں، اور وہ وہاں پاکستان توڑنے کی باتیں کرتے رہے، وہ وہاں پاکستان کی فوج کو گالیاں دیتے رہے، وہ پاکستان کے اداروں پہ اٹیک کرتے رہے۔ ان کی حفاظت کے لیے تمام ادارے وہاں موجود تھے، اور جو بچے قال اللہ و قال الرسول کے لیے مدرسوں میں بیٹھے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کوئی ایک سپاہی بھی کسی مدرسے کے باہر موجود نہیں ہے، اور درویشوں کے لیے سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے، جو پاکستان کے وفادار ہیں، جو اسلام کے وفادار ہیں، جو رسول اللہ کے وفادار ہیں، جو اس ملک کے وفادار ہیں، جو افواج پاکستان کے ساتھ قدم بقدم کھڑے ہوتے ہیں، جو اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ مسجدیں، بڑی بڑی مسجدیں جہاں 4-4 5-5 ہزار نمازی ہے، وہاں سیکورٹی کا ایک سپاہی بھی باہر موجود نہیں ہے، اور ایسے چور اور ڈاکو جو اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں، جو ملک توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی سیکورٹی پہ ساری ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو میرا ان ایجنسیوں سے سوال ہے، ان سیکورٹی اداروں سے سوال ہے کہ آخر یہ کیا اپنے مذاق ہے، یہ کیا تماشا ہے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہیں، یہ دشمنوں کا بیانیہ بول رہے ہیں، انڈیا کے بیانیہ بول رہے ہیں، ان کے لیے ساری سیکورٹی موجود ہے، اور جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بیچارے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے آئے ہیں، ان کے لیے یہاں کوئی سیکورٹی نہیں ہے۔ دینی اداروں کو، دینی جماعتوں کو، دینی ذہن رکھنے والے لوگوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ جتنے اسٹیجوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے لیے دینی مدرسوں کے بچوں کو لایا جا رہا ہے نا نعرے لگانے کے لیے، ان کی کرپشن بچانے کے لیے، ان میں سے کوئی بھی آ جائے، پہلے ایک تھا 5 سال وہ رہا، اب پھر دوسرے آ گئے، اب ایک کا بیٹا اور اگلے کی بیٹی دونوں، بدقسمتی پاکستان کی اس سے بڑی کیا ہوگی کہ وہ دونوں آگے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، اور ان کے اقتدار کے لیے دینی مدارس کے بچوں کو مولانا استعمال فرما رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ ہمارے مہربان ہیں، ذرا غور تو فرمائیں۔ ان کے دور سے ہی یہ دینی اداروں کی، دینی لوگوں کی سیکورٹی واپس لے لی گئی، اب دینی مدرسوں کی کوئی سیکورٹی نہیں۔ اب مر بھی یہ رہے ہیں، قتل بھی یہ ہو رہے ہیں، خون بھی ان کا بہہ رہا ہے، دہشت گردی کا الزام بھی ان پہ ہے، اور جو غیروں کے اعلیٰ کار بن کے غیروں کی بولی بول رہے ہیں، وہ بڑے پرامن لوگ ہیں، وہ بڑے اعتدال پسند لوگ ہیں، وہ اس ملک کے اقتدار کے اہل لوگ ہیں، اور یہ جو بیچارے جو کئی سالوں سے غیروں کے بموں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں،
دہشت گردوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، یہ اس لائق بھی نہیں ہیں کہ ان کے اداروں کو کوئی سیکورٹی کا انتظام کر دیا جائے۔ تو میرا تمام اداروں سے بھی سوال ہے، اور خاص کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے سوال ہے کہ یہ بچے جو بیچارے قتل کیے جا رہے ہیں، یہ ان چوروں کی، ان جلسوں کی رونق بڑھانے کے لیے استعمال ہوں گے؟ یہ بچے جو قتل ہو رہے ہیں، یہ چور جو آ جائیں گے، کل کوئی دوسرا آ جائے گا، پرسوں کو تیسرا آ جائے گا، سارے مدرسوں کے خلاف ایک ہی موقف رکھتے ہیں، مدرسوں کے خلاف سب آپس میں متحد ہیں، ناموس رسالت کے خلاف بھی وہ سارے متحد ہیں، ختم نبوت کے مسئلے پہ بھی وہ ہماری بجائے، دینی اداروں کی بجائے، دینی لوگوں کی بجائے ان کی ہمدردیاں فرانسیسی صدر، جرمنی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، ان کی ہمدردیاں جن کے اقتدار کے لیے یہ بچے استعمال ہو رہے ہیں، اور ان کی ہمدردیاں کبھی بھی ان بچوں کے ساتھ نہیں ہیں، ان کی ہمدردیاں کبھی بھی دینی اداروں کے ساتھ نہیں تھیں، نہ ہیں، نہ ہوں گی۔ اب میں چیف آف آرمی سٹاف سے اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا یہ لاوارث لوگ ہیں، یہ ملک دشمن لوگ ہیں جن کے ہاں بار بار دھماکے ہوتے ہیں، جن کو قتل کیا جاتا ہے، جن کے خلاف قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا جاتا ہے، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے؟ سپریم کورٹ نے یا کسی ادارے نے کہا کہ اگر ان کی سیکورٹی واپس لی ہے تو ان کو غور کرنا چاہیے، ان کو اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے، واپس لینی ہے سب کی لیں، ان سارے لیڈروں سے بھی کہیں کہ یہ بھی اسی طرح پھرے بغیر سیکورٹی کے، ان کی جان زیادہ قیمتی ہے، ان کا خون کو زیادہ سرخ ہے دینی مدرسوں کے طلباء سے، ان کا خون کو زیادہ مقدس ہے علماء سے، کہ ان کی سیکورٹی کے لیے 20 30 گاڑیاں آگے پیچھے، ان کے بچوں کی سیکورٹی کے لیے بھی، اور یہ بچے جن کے سینوں میں قرآن ہے، ان کو آپ نے بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے۔ آج کے دھماکے کی پرزور مذمت کرتے ہیں جو کرنے والے ہیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی روح سیاہ ہوں گے، اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ بچیں گے نہیں انشاءاللہ، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے۔ لیکن اپنے بڑوں سے، اپنے تمام اداروں سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے ان رویوں پہ غور کریں، ایسے رویے جو ہیں یہ عوام میں بے چینی کا سبب بنتے ہیں، لوگ اپنے اداروں سے، اپنے سیکورٹی اداروں سے بدظن ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ کہ ہمارے ساتھ بالآخر یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اوپر بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔